اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بات ہو رہی تھی کہ اللہ پاک دی عبادت کرنی چاہیے، تو اللہ پاک دی عبادت دے دو نقشے نے۔ ایک نقشہ یہ ہوندا ہے کہ جو کام کرو اللہ دے حکم تے نبی دے طریقے دے مطابق کرو، وہ اللہ دی عبادت ہے۔ مطلب روٹی کھاندے ہو پے تسی تے بسم اللہ پڑھ کے نبی پاک دے طریقے دے کھا کے الحمدللہ کو، وہ عبادت ہے۔ لیٹرین جاندے ہو نبی پاک دے طریقے مطابق، یہ بھی عبادت ہے۔ سفر کردے ہو ایک امیر بنا لیندے ہو، دعا پڑھدے ہو، گلاں کردے جاندے ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ کاروبار کردے ہو، تسی رزق حلال کماندے ہو، سودے کردے ہو دیانتداری نال، وہ بھی عبادت ہے۔ ایک عبادت ہوندی ہے سب کچھ چھڈ کے کرنا پیندا ہے۔ کی ہوندا ہے؟ وہ کی ہوندا ہے؟ نماز۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت دے وچ نہ گل کر سکدا، نہ نظر سے دیکھے بے کر سکدا ہے، نہ کوئی شے کھا سکدا ہے، نہ اگاں پیچھے ہو سکدا ہے۔ این کر کے کھلونا ہے تے دھیان تھلے رکھنا ہے۔ تو پہلی عبادت پڑھی گئی ہے کہ جو کھلو کے بندہ سورۃ فاتحہ پڑھدا ہے، کوئی سورت پڑھدا ہے، یہ بھی اللہ دی عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی اسی طرح کسی دربار کے مزار کے اینج ہتھ بن کے تھلے دھیان کر کے وہ زندہ ہے مردہ ہے، وہ دے کے دھیان تھلے کر کے وہ دیاں حمداں بیان کردا ہے، وہ قبر والے کو منگدا ہے، وہ دربار والے کو منگدا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ کیونکہ یہ حق اللہ دا سی جی سامنے کھلوتا جائے۔ اللہ پاک تو علاوہ کسی دے سامنے ہاتھ بن کے تھلے دھیان کر کے وہ دی حمداں تعریفاں بیان کریاں اللہ دی برابری ہے۔ اس تو بعد یہ ہوندی ہے کہ جب بندہ کھلوتا ہوندا ہے تے دوجی عبادت ہے اللہ اکبر کہہ کے سبحان ربی العظیم کہنا۔ تو جب آدمی سبحان ربی العظیم کہندا ہے، وہ اپنے آپ نو اتنا کو عاجز کر دیندا ہے، جھک جاندا ہے، لا الہ الا اللہ تے پورا عمل کردا ہے، لا الہ کہہ کے کہنا میں کسی کے نہیں جھکنا، الا اللہ کہہ کے اللہ کے جھک گیا تو انہیں کہا سبحان ربی العظیم۔ یہ اللہ پاک دی عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی اسی طرح کسی کے جھک گیا ہے تے جھک کے انہوں وڈا سمجھ کے انہوں برکت والا سمجھ کے ایڈی کا سر نیواں کر لیا تو انہیں اللہ پاک دی برابری کیتی ہے کہ جی میں مثال دون دینا۔ طاہر القادری صاحب فرانس تو آئے تھے، ایئرپورٹ چ لکھے، میں خود ویکھیا۔ انہوں نے منن والے نے انہوں نے اگاں ہو کے سلام دا لئیے تے او سیدھا پہلا گھوڑیاں نو ہاتھ لایا، قادری صاحب نے کنڈ دے ہاتھ پھیریا، وہ اگاں نکلتے گئے نے کوئی سلام علیکم نہیں لئی۔ یہ جڑا جھکنا ہے مخلوق دے اگے، مخلوق جو جھک گئی ہے، تو شاید اقبال نے آکھیا سی پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات، جھکا تو جب غیر کے ابے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ یعنی انسان نو یہ گل آکھی ہے کہ تسی وہ کسی کے جھکنا نہیں، جد جھکنا او دے کے جھکنا تو انہوں کی کہنا سبحان ربی العظیم کہ میرا رب عظیم ہے، او عظمتاں والا ہے تے میں کی ہاں، میں ذلیل ہاں اللہ کے۔ اے جڑا نقشہ نا اللہ دی بڑائی بیان کرنی بیان کرنی تے اپنے آپ جھکا دینا، اے دے نال انسان جڑا اللہ دا محبوب بن جاتا ہے۔
ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਝੁਕਣਾ ਹੈ کہ محمد رسول اللہ اللہ تو علاوہ کسی اگے نہیں چکے، کسی پیر اگے نہیں چکے، کسی دربار اگے نہیں چکے، کسی مزار اگے نہیں چکے، قبر اگے نہیں چکے، بت اگے نہیں چکے، کسی اگے نہیں چکنا، صرف اللہ اگے چکنا ہے۔ یہ اللہ دا ہی حق ہے وہ اگے چکیا جائے۔ اللہ پاک تو علاوہ جیڑا کسی اگے بھی چک جائے وہ چکنے والا 100% مشرک ہو جاتا ہے۔ تو عبادت جڑی ہے وہ کھلونا بھی اللہ تو علاوہ کسی اگے نہیں، کھلو کے الحمدللہ کسی اگے نہیں کہنی، اتنے صراط منگنا کسی کو نہیں، جدو چکنا ہے ادو بھی وہ اگے چکنا ہے، وہ شان بیان کرنی ہے، وہ بڑائی بیان کرنی ہے، تاکہ بندے دا اللہ تعلق جڑ جائے۔ جہاں آدمی اللہ تو علاوہ کسی اگے چکتا ہے، دربار اگے، مزار اگے، کسی پیر اگے، بت اگے، زندہ اگے، مردہ اگے، اور 100% مشرک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک دی ذات نماز دے وچ سانوں کہہ رہے جو میرے اگے چکدے ہو، جویں میرے اگے کھلوندے ہو، جویں میرے کول منگدے ہو، کسی دے اگے کھلونا نہیں، کسی دے اگے چکنا نہیں، کسی کول منگنا نہیں، بس میرے اگے کھلونا ہے، میرے اگے چکنا ہے، میرے کول منگنا ہے۔ کیوں؟ یہ عقیدہ بنا لو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہی لا الہ الا اللہ۔